بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کا تعارف ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو بار بار بیان ہونا چاہیے، صرف نئے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے بھی کہ جو قرآن مجید کو پہلے سے جانتے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو جب تک کہ ہم اس کے صحیح تعارف کو ذہن میں رکھ کر نہیں پڑھیں گے تو بعض اوقات تو یہ ہوگا کہ ہم کو مشکل پیش آئے گی کہ ہم قرآن مجید کو جیسے سمجھ رہے ہوں گے، قرآن مجید ویسے اپنی بات ہم کو سمجھانا نہیں چاہتا، اور بعض اوقات تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ بہرحال یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا ایک تعارف ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند باتیں ہیں تعارف کے ضمن میں جو پیش کر رہا ہوں۔ ان میں پہلی بات تو وہ بات ہے کہ جو بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ ہدی للناس ہے، یعنی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس میں ہم انسان جی رہے ہیں، یہ اپنے اندر بہت سے وہ امکانات رکھتی ہے کہ جو اس لیے موجود ہیں تاکہ ہم یہ زندگی ٹھیک طرح سے گزار سکیں۔ انسان کو عقل بھی ملی ہے، انسان کو موٹیویشن بھی ملی ہے، اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنی وہ موٹیویشن سے زندگی کے ان امکانات کو استعمال کرتا ہے، ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ زندگی بہتر سے بہتر گزرے۔ لیکن اسی زندگی میں بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کا کوئی جواب انسان کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ زندگی جیسے ہے ایسے کیوں ہے؟ یعنی اس میں مشکلات ہیں، ٹریجڈیز ہیں، اونچ نیچ ہے، کچھ بہت مضبوط کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت سے کمزور لوگ ہیں۔ ہم کو اچھائی اور برائی کی کچھ نہ کچھ تمیز ہے، کیوں ہے؟ اور جو تمیز ہے وہ اگرچہ کہ موجود ہے، لیکن دنیا بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس سے مختلف انداز میں اپنا رخ اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کے ہم کو موت آ جاتی ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہمارے عزیز دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یعنی اس زندگی کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ ہمیں ان سوالوں کے جوابات بھی ملیں، اور ہم ان جوابات کو پا کر جو راستہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق، اس راستے کو ہم سمجھیں بھی اور اس کو اختیار بھی کریں۔ تو قرآن یہ راستہ دکھاتا ہے، ان سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور سارے انسانوں کی چونکہ یہ ضرورت ہے، اس لیے سارے انسانوں کو قرآن مجید نے ہدایت دی ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں ایک پہلو یہ ہے، ایک تو پہلو اس کے سیاق کا بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو اچھائی اور برائی میں تمیز رکھی ہے، اور پھر انسان کو جو اختیار دیا ہے، انسان جب اس کو صحیح طرح سے استعمال کرتا ہے، یعنی حدود کے اندر رہتا ہے، تو تبھی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی ہدایت کو سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی ہدایت کی روشنی پھر انسان کے اندر پہلے سے موجود جو ہدایت ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے ساتھ مل کر
روشنی پر روشنی بنتی ہے، نور علی نور. تو یہ ہدایت ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت پہلی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پہلے اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو کتابیں دی، جن میں سے 3 کا تو باقاعدہ ذکر کیا: تورات، زبور اور انجیل. تو قرآن مجید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن جس پیغام کو لے کر آیا ہے، یہ پیغام اللہ نے پہلی مرتبہ انسانوں کو دیا ہے. نہیں، پہلے بھی اللہ نے انسانوں کو اپنی ہدایت دی، اور قرآن مجید اسی ہدایت کا اب آخری ریکارڈ ہے، آخری ٹیکسٹ ہے، جس کو اللہ نے محفوظ کر لیا. کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ پچھلی کتابوں کو لانے والے پیغمبر جب وہ کتابیں لاتے تھے، اور لوگ ان میں اگر کوئی بگاڑ بھی پیدا کرتے تھے، تو بعد میں آنے والے پیغمبر اس کو ٹھیک کر لیتے تھے، لوگوں کی اصلاح کر لیتے تھے. لیکن جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، تو اب یہ ضروری تھا کہ اس کتاب کو محفوظ کیا جائے. اور یہ آخری کتاب اب اس انداز شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس کی حفاظت جس انداز میں ہوئی ہے، وہ آج بھی ہمارے سامنے ایک مشاہدے، ایک ایکسپیرینس کی حیثیت سے موجود ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم ان کو قرآن کا ایک حصہ یاد کراتے ہیں، ہم نے خود بھی قرآن کا ایک حصہ یاد کیا ہوا ہے، ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پورا قرآن جانتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے. نماز میں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو یا تو نماز کے دوران ہی یا بعد میں لوگ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے جہاں جہاں پاپولیشنز ہیں، جہاں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں وہاں یہ مشاہدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ اللہ کی کتاب اپنے الفاظ، اپنی ترتیب، ہر لحاظ سے بالکل محفوظ کر لی گئی ہے. یعنی یہ کہ یہ بالکل ویسے ہی ہمارے پاس ہے جیسے کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر نے پیش کیا تھا. اس کے بعد یہ بات بھی جاننی ضروری ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید نے خود ہم کو یہ بتایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ اگرچہ کہ اس کی اکثر آیات محکمات ہیں، لیکن اس میں کچھ آیات متشابہات بھی. متشابہات آیات وہ آیات ہیں کہ جو اصل میں الیگوریکل ہے، یعنی وہ تشبیہ، استعارے کے انداز میں، میٹافوریکل انداز میں باتوں کو بیان کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید بہت سی باتیں بتانے کے علاوہ ہم کو اس دنیا کی خبر دیتا ہے کہ جس دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے عرش کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، قیامت اور قیامت کے بعد حساب کتاب، جنت اور دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اور ان کی جو نعمتیں ہیں، ان میں جو نقمتیں، سزائیں ہیں، ان کو ہم نے نہیں دیکھا. تو ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی زبان میں، یعنی وہ عربی زبان جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور عربی میں اس لیے نازل ہوا کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر قرآن نازل ہوا، آپ کی زبان عربی زبان تھی، اور وہ لوگ کہ جن کو کہ یہ پیغام سب سے پہلے پہنچایا گیا، ان کی زبان عربی تھی. تو ان کی زبان میں اور ان کے ماحول میں جو
نعمتوں کی، اعلیٰ ترین زندگی کی بہترین کوئی صورت تصور کی جا سکتی تھی مثال کے طور پر، اس کو سامنے رکھ کر جنت کو ڈسکرائب کیا گیا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جنت کچھ ایسی ہوگی، اس سے کہیں بہتر ہوگی، لیکن بہرحال ایک تمہیں ابتدائی تصور دینے کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ متشابہات کے ذریعے سے، متشابہ زبان کے ذریعے سے تمہیں یہ بتایا ہے. اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ جو اہل علم ہے، علم میں وہ رسوخ رکھتے ہیں، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور جو کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی قرآن مجید میں ٹیڑھاپن تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، درپے ہوتے ہیں کہ وہ یہ جانیں کہ متشابہات آیات کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سو یہ بات شروع ہی میں واضح کر دی کہ اس کی جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں یہ حقیقت جان لو کہ ان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے الفاظ میں، اسی تک اپنے سمجھ فہم ذہن کو محدود رکھو، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش مت کرو کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ان کی حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور انسان کو تو ان کی اس زبان میں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ زبان کی لمیٹیشن ہے، انسان کے اپنے فہم، ادراک، امیجنیشن کی لمیٹیشن ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو جانے جن کو کہ اس نے ابھی دیکھا نہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتائی کہ قرآن مجید کو اگر تم اس پہلو سے دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اس دعوے پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سارے کے سارے لوگ تو نہیں ابتدا میں مطمئن ہوں گے. وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہیں، وہ آخر کیوں مانے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سوال کو اپنے اندر پاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جستجو بھی کرتے ہیں، بے چین بھی ہوتے ہیں، شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم کیوں مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پہلو بیان کیا ہے کہ کیسے اس کو آپ جان سکتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں پہلے تو یہ فرمایا، کچھ لوگ تھے جو پس منظر میں آ، اسی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ اس شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ پیغمبر ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ پیغمبر ہیں کہ نہیں، یا یہ قرآن کے جو اللہ کی کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس بات کو اگر تم جاننا چاہو، اس بات کو اگر تم مانو گے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غور کرو. یعنی ایسے ہی نہ پڑھ لو بغیر سمجھے. بغیر سمجھے پڑھنے کے نتیجے میں تو جو تمہارا ایمان ہوگا وہ سنا سنایا ایمان ہوگا. ایسا ایمان تو ہر مذہب کے لوگ اپنا رکھتے ہیں، جو انہوں نے بڑوں سے سن لیا، جو انہوں نے ماحول میں سن لیا، لوگوں کی تقریریں سنی، ایک جوش پیدا ہو گیا. وہ ایمان کہ جو تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہو، ذہن سے بات سمجھ میں آئے گی، دل میں بات اترے گی، وہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن کو تم غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھو، اس کے مفہوم کو سمجھو، اس کے معنی کی گہرائی میں پہنچو.
اور پھر یہ محسوس کرو کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے کہ جو ایک اللہ کے بندے نے لوگوں کے سامنے پیش کیا 22-23 سال کے عرصے میں، جبکہ مختلف واقعات، تجربات ہوئے اور حالات بدلے۔ آ، مکی دور میں مشکلات تھیں، وہ مشکلات جاری رہیں، پھر ہجرت کی گئی، پھر مدینے میں آ، اللہ کے احکام بھی نازل ہوئے، جہاد بھی ہوا۔ اس سارے عرصے میں قرآن نے اپنے پیغام کو پیش کیا اور ایک زندگی کا مقصد بتایا، لوگوں کو رہنمائی کی ہدایات دی، مگر کہیں کوئی بات میں تضاد نہیں محسوس ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تضاد، آ، فرق، باتوں کا اختلاف، باتوں میں ایک تدریجی ایوولوشن، ارتقا، جس میں کہ ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے، تو انسان کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے آ، ایسے معاملات کرنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان تو ایسا ہی ہے، انسان سیکھتا ہے، غلطی کرتا ہے، نئی چیزیں پاتا ہے، نئی اس کو ڈسکوریز ہوتی ہیں، نئے نتائج نکالتا ہے، اور یوں اس کی پچھلی اور اگلی باتوں میں تضاد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ اس کے اللہ کے کلام ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور جو شخص اس کو ماننا چاہتا ہے صحیح طریقے سے، اسے اس کو غور و فکر کے ساتھ کریٹیکلی، یعنی ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی باتیں کہیں آپس میں ٹکرا تو نہیں رہی۔ اور اگر یہ محسوس ہو کہ نہیں ٹکرا رہی، تو پھر یہ نتیجہ لازماً پھر نکلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید نے بات بیان کی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، اس کے معنی کو جاننے کے لیے، انٹرپریٹیشن کے لیے، یہ اہم ترین اصول ہے۔ تو قرآن کا کوئی ایسا مفہوم نہیں مانا جائے گا کہ جو اس کی باتوں میں تضاد پیدا کر رہا۔ سو پورا قرآن پڑھا جائے گا، بار بار پڑھا جائے گا، اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان باتوں کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا غور و فکر کا۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور جو اس کے تعارف میں بیان ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس انداز میں اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اس میں اس نے اصل میں اپنے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 22-23 سالہ نبوت رسالت کی زندگی کو ایسے بیان کیا ہے کہ وہ عرف عام میں جو ایک کہانی ہوتی ہے، سٹوری، وہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کے آخری پیغمبر کو ان کے اس مشن میں، جو مشن اللہ نے ان کو سونپا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں، اور اگر ان میں سے بعض لوگ انکار میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ان کے ایمان لانے اور اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ رہے، تو پھر ان پر اللہ کے وعدے کے مطابق عذاب آئے۔ وہ عذاب کے جو ان پر آیا، اس کا بیان، یہ سب کا سب جو 22-23 سال کے عرصے میں ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی رہنمائی کی، ان کو ہدایات دی، آپ کے ماننے والوں کو ہدایات دی، وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے اور کمزور مسلمان تھے، اور ان میں سے وہ کہ جو منافق تھے، ان کے بارے میں رہنمائی کی گئی کہ ان سے کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ انکار کرنے والوں کے بارے میں ہدایات دی گئی، وہ مشرک بھی تھے، وہ اہل کتاب بھی تھے۔ تو یہ سب کچھ اس کتاب میں بیان ہوا ہے، اور یوں
یہ کتاب اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کا بیان ہے، اس کی سرگزشت ہے، اور ایک ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرما رہا ہے. سو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پڑھ کر اس کی بات کو سمجھ کر اپنے زندگی سے متعلق کرنے میں آ، مشکل پیش آئے گی، آپ غلطیاں کریں. کیونکہ بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو خاص اس زمانے کے لیے ہدایات دی گئی تھی جب یہ پیغمبرانہ مشن مختلف مراحل سے گزر کر اپنے آخری مرحلے کلائمیکس تک پہنچ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس زمانے کی سے متعلق جو ریلیونٹ آیات ہیں ان کو اپنے زمانے پر اپلائی کریں گے، بعض اوقات تو آپ محسوس کریں کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیان ہی ایسا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو اب ہمارے زمانے میں اپلائی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تبت یدا ابی لہب و تب، یہ تو ایک ابو لہب ایک شخص تھا، اس کے بارے میں آیات ہیں، اس کو آپ آج کے زمانے میں کیسے اپلائی کریں گے؟ یعنی وہ اپلیکیشن کے جس میں آپ خود اپنے آپ کو یا کسی اور کو اس جگہ پر ڈالیں اور یہ کہیں کہ یہ اب ان کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، فلاں کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. سو بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو اس زمانے سے متعلق ہیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ تمام انسانوں کے لیے اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب کیسے بنی اگر اس میں ایسی آیات بھی ہیں، اور بہت سی ہیں کہ جو اس زمانے سے متعلق ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ہدایت اور رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا ایک پہلو، شاید سب سے اہم پہلو، ایمان ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اسی نے قرآن مجید نازل کیا اور اسی نے قرآن مجید کے حامل پیغمبر کو ان کی قوم کے مقابلے میں سرخرو کیا مختلف مراحل سے گزار کے. اور یہ جو پیغمبروں کے انکار کرنے والے لوگوں کو عذاب آیا، یہ در حقیقت آخرت کے عذاب اور حساب کتاب کی ایک یاد دہانی، اس کا ایک دنیا میں ایک عملی نقشہ ہے، ایک مظاہرہ ہے جو چھوٹے پیمانے پر ہوا. یہ سب ہماری ایمان کی رہنمائی کے لیے ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. تو جب بھی ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ جو اگرچہ کہ عملاً ہم سے متعلق نہیں ہے، ہم تب بھی ان سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ جو ایمان کی مضبوط ہونے، ایمان کے اندر ایک اضافے کا باعث بنتی ہے اگر ہم ان کو صحیح جگہ پلیس کر کے پیغمبر کی سرگزشت انذار کی حیثیت سے پڑھیں. اور ظاہر ہے کہ بہت سی آیات وہ ہیں، بہت سی ہدایات وہ ہیں کہ جو اب کے لیے بھی ریلیونٹ تھی اور آج کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں. ان دونوں میں فرق کریں گے ہم خود غور کر کے، قرآن کو سمجھ کے، اس کے سیاق و سباق کو سمجھ کے. تو یہ بات جاننی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ساتھ جس ترتیب میں رکھا ہے، یہ ترتیب وہ نہیں ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو سورہ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے، 114 صورتوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کی صورتوں میں بہت سی صورتیں مکی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور بہت سی صورتیں مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تقریباً کوئی 2/3 قرآن مکی ہے اور 1/3 قرآن مدنی ہے. یہ قرآن جو اب ہمارے پاس ہے، اس میں کبھی مکی صورتیں آ جاتی ہیں، کبھی مدنی صورتیں آ جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ نے قرآن کو جس ترتیب کے ساتھ منظم کیا ہے، اس میں بڑی غیر معمولی حکمتیں ہیں. اس زمانے میں جب وہ نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کی تو ایک بڑی حکمت سب سے یہ تھی
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس مشن میں قدم قدم پر جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ رہنمائی ان کو فراہم کی جائے. لیکن اب جب کہ وہ مشن مکمل ہو گیا اور اب ایک امت وجود میں آ گئی، اس امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک اور ترتیب دی. اس ترتیب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. ایسے کہ ہر گروپ میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں، اور ہر گروپ میں آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہیں. سو یہ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل 7 صورتوں کے گروپس ہیں. ان میں ہر گروپ میں کوئی نمایاں ایک ایسا مضمون ہے کہ جو ایک گروپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. لیکن تمام گروپس میں وہ بنیادی مضامین جو ایمانیات سے متعلق ہیں، اخلاقیات سے متعلق ہیں اور شریعت سے متعلق ہیں، وہ اپنے اپنے گروپ کے مضامین کے لحاظ سے وہ بیان ہوئے ہیں. انہی صورتوں میں جو 114 صورتیں ہیں، 108 صورتیں ایسی ہیں کہ جو 54 پیئرز میں جوڑوں پر مشتمل ہیں. ایسے کہ جو 2 جوڑے آپس میں مل کر آتے ہیں ایک ساتھ، ان کے مضامین میں بہت کچھ اشتراک ہے. اور پھر ہر سورہ کا اپنا ایک مرکزی مضمون ہے جس پر غور کر کے اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو ہر سورہ کے اندر آیات ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی محسوس ہوں گی کہ معلوم ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی منظم اور حکمت کے ساتھ ترتیب دیا گیا کلام ہے. یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو ہمیں قرآن کے پڑھنے میں دلچسپی ہو اور ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں. اور جتنا غور، دھیان اور تدبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے اتنا ہی قرآن ہم کو سمجھ میں آئے گا، ہم اس سے ہدایت پائیں گے اور ہم اس میں انوالو ہوں گے. ہمیں اس کو پڑھنے میں لطف آئے گا. ابھی مسلمان بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتا ہے صرف ثواب کے لیے، اس لیے کہ اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور وہ انسپریشن لیتا ہے دوسری چیزوں سے، کہانیوں سے، تقریروں سے. قرآن ہے جو ہم کو انسپائر کرنے کے لیے آیا ہے. ایک بات اور قرآن مجید نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن اگرچہ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن یہی قرآن ہے کہ اللہ یضل بہ کثیرا، بہت سو کو اسی کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اور یہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ واقعی قرآن سے ہدایت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہدایت پانے کے لیے اپنا ذہن کھول کر قرآن کے آگے سرنڈر کرنا ہے. یعنی آپ کو قرآن سے سمجھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو بہرحال کسی اور خارج کی، باہر کی کسی سورس کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دینی. نہ اپنی خواہشات کو، نہ اپنے پہلے سے طے شدہ نظریات کو یہ موقع دینا ہے. تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بنے گا انشاءاللہ جتنا ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور ہدایت پانے کے لیے جستجو کریں گے. لیکن اگر ہم نے پہلے سے طے شدہ نظریات کو اس پر ٹھوسا تو پھر یہ گمراہی کا باعث بنے گی کتاب. ایک بات جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں کی ہے وہ میں آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے، وہ یہ کہ قرآن الفرقان ہے، یہ کسوٹی ہے. قرآن ہے کہ جو اصل میں مسلمانوں کے لیے ان کے تمام مذہبی دینی معاملات میں اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن مجید کو اس حیثیت میں سمجھنا لازم ہے، ورنہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. بلکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید کو سمجھ کر آپ اگر اس کو فیصلہ کو اتھارٹی مانے بغیر سمجھیں گے اور اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے تو اس سے اس کا شدید خدشہ ہے کہ آپ گمراہ ہوں گے. اس لیے کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، محفوظ ترین شکل میں موجود ہے، اور اس کو جتنا ہم ہدایت کے لیے پڑھیں گے اور تمام دوسرے دینی معاملات میں اس کو غالب کریں گے، فیصلہ کن اتھارٹی سمجھیں گے، اتنا ہی قرآن سے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، اتنا ہی قرآن ہم کو گائیڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو
صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور اس سے وہ ہدایت پائیں کہ جس کے نتیجے میں ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔